نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا سب تو بڑا گناہ اور بڑا درجہ سود کا من ارب الربا، سود کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے الاستطالۃ فی ارض المسلم بغیر حق، کسی مسلمان نو بغیر وجہ تو ان دی عزت نو تاتار کرنا، اس سود کا سب تو بڑا درجے 72 درجے۔ ایک بندہ 72 دفعہ اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرتے، کسی مسلمان بھائی کی عزت تتار کرنا اس سے بھی بڑا گناہ۔ تم معمولی سمجھا یار، ایویں تم مچھا تے بڑھ دے لینے تے تیرے ہاتھ پیر کام کرنا شروع ہو جاندے نے تے 4 پیسے مل جاندے نے، تو بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، تو کسی نو راہ نہیں دیندا، تین مچھا تو مروڑ کے کہندے پتہ نہیں میں کون ہاں۔ اللہ اکبر، رب نو پتہ ہے تو کون ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ نہ پوچھن تے آویں تے نہ ہی پوچھے، کئی سال ایداں ہی لگا دے نئے، جے تم پوچھن تے آویں تے پل اندر نانی سفنے یاد کرا دے نئے، ابرا بیت اللہ نو ٹان آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دے نئے، او موما چکن کر کیر دینے تو اونا دے بمب، سارے بولو بمب، اور رب نو بڑا پتہ ہے۔ تو لوگوں کو کہتا ہے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، اور اگلے چوک پر جا کر تجھے دل کا دورہ پڑا، تیرا جسم ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیرے ہونٹ کانپ رہے ہیں، تو گر گیا ہوتے سڑک تے ڈگا پہ منہ تو جھگ نکل رہی ہے تو لوگ تلیاں مالتے نے، انہوں بد وقت نو ہن پوچھو تسی کون ہوندے ہو؟ تو رب دی مخلوق نو تلیاں لانا ہے کہ تینوں پتہ نہیں کون ہونا میں، اور بد وقتہ تینوں پتہ نہیں تیرا رب کون ہے، تیرے رب کی طاقت کتنی ہے، تیرے رب جہاں رحمان ہے وہاں تیرا رب شدید بھی ہے اور پوچھنے والا بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ تو بچیا کر، رب تے عذاب تو بچیا کر۔ ایک مسلمان کو بے عزت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی تو 20 باری غیبت کر کے نہ صبح نہ شام نہ دوپہر تے عزت تتار کرنے، چنگا بلا عزت والا صاحب عزت بندہ تو ان کی ہر چیز کھول کے رکھ دینے، تینوں اجازت کی نہیں دیتی؟ بے شک وہ بندہ گناہگار ہے، تینوں کنے کیا بھی تو دے گناہ سر عام بیان کر، تینوں پتہ نہیں اللہ دی پکڑ آ گئی تے تیری پکڑ تو گھورے کتے چلا جائے گا۔ اللہ سے ڈرا کر۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کرو، بچو بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن اسم، بعض گمان
وہ تو گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ نے خود فرما دیا کہ تم اس کو نہ پسند کرو گے، تمہیں اس سے کراہت آئے گی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائیں. کسی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اس کا گوشت کھانا ہے، اور گوشت بھی مردہ کا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم، پہلے اگر غیبت کی ہے تو اب توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر ہادی دو جہاں سرور کون و مکان، میرے اور آپ کے پیر و مرشد سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، ختم نبوت کا تاج پہننے والے، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کی بارش نازل ہوں، اور اسی طرح آپ کے اصحاب، آپ کی آل پر اور علماء امت پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج ہم تک اللہ کا دین پہنچا ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. کچھ کام اتنے زہریلے ہیں، کچھ گناہ وہ عبادت کو ختم کر دیتے، انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتے، اور اندر سے بندے کو کھوکھلا کر دیتے. ان میں سے ایک جرم غیبت اور چغلی، یہ معاشرے کے اندر بڑی پھیل گئی، عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اور اب تو مرد بھی پیچھے نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ علماء بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. کوئی مجلس گھر میں ہو یا باہر ہو، کوئی ایسی خالی نہیں ہے، اور ساری دنیا ایک دوسرے کی غیبت کر رہی ہے. اور مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں، دکان پہ، جہاں کو بیٹھا ہے وہ غیبت کر رہا ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. کوئی بندہ پسند کرتا ہے اس کو کہ اس کا بھائی مر جائے اور وہ چھری سے اس کا گوشت کاٹ کے ایسے کھائے؟ تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. کتنی بڑی مثال دی ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر. غیبت بہت بڑا جرم ہے، اور یہ روگ ہے، بہت بڑا روگ. اپنے دل کو جہاں حسد سے پاک کرنے، وہاں غیبت سے بھی اور چغلی سے بھی بچ کے رہنا. چغلی کرنے والے کا جنت سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا. اور غیبت ہوتی کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بندے میں جو گناہ ہو، واقعی مسئلہ ہو، تو اس کو بیان کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے. یہی تو غیبت ہے
کسی بندے کی برائیوں کو بیان کرنا، اور اگر وہ برائیاں اس میں ہیں ہی نہیں تو پھر تو وہ الزام ہو گیا نا، وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، وہ بہتان ہو گیا۔ واقعی کوئی بندہ چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی گناہگار ہے، کوئی زانی، کوئی شرابی، اس کا تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعریف کی۔ آپ سے پوچھا گیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2599، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اپنے صحابہ کو کہ اے میرے صحابہ، جانتے ہو اتدرون ما الغیبہ، غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث۔ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کرام عرض کر دے سانو تے پتہ نہیں، اللہ بہتر جان دے یا اللہ دا رسول جان دے، سانو تے پتہ نہیں۔ تے جس چیز دا صحابہ نو علم نہ ہوندا، اوتھے صحابہ انج ہی فرماندے کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جان دے یا اللہ دا رسول جان دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع تے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ اے میری امت دے لوگوں، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی دا اس طرح تذکرہ کرنا جس نو وہ ناپسند کردہ ہوئے، اس کی کمر کے پیچھے ایسا تذکرہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، کہ تم اس کے سامنے ایسی باتیں نہ کرو اور اس کے کمر پیچھے اس کی ایسی باتیں کرو، بے شک اس کے اندر موجود ہو، وہ گناہ اس کے اندر موجود کیوں نہ ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر واقعی وہ میرے اس بھائی کے اندر موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ ان کان فی، اگر وہ جرم اس کے اندر موجود ہے، اس جرم کو اس کی کمر پیچھے بیان کرنا یہی غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر وہ جرم اس کے اندر موجود ہی نہیں تو پھر تو یہ الزام ہے، یہ تو اس پر بلیم ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی برائیوں کو سرے راہ بغیر ضرورت کے بیان کرنا، ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، یہ غیبت ہے۔ اور یہاں بیماری یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بلا کر کہتے ہیں آ یار میں تینوں دساں، میں جی میں قرآن دی کو آیت پڑھن لگا نا، آ میں تینوں دساں، تو غیبت شروع کر دیں دے، بھائی کی، بہن کی، استاد کی۔ تو خطیب امام نے کوئی معاف نہیں کرنا، انہیں اب ممبر تے پھٹیاں اکھیڑ دیں دے، تو پھر ان کی غیبت جو شروع کر، کمال درجے دی۔ اولین صف تے نمازی تے چک چک کے سلام لین والے نا، وہ بھی امام صاحب دی بار غیبت کر رہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی تے امام صاحب نو تسی کلے لے کے ویسے سمجھا دو۔ غیبت کرنا یہ بہت بڑا معاشرے کا ناسور ہے، نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جنت میں داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بھی بتائی، اور چغلی وہ بھی اس سے ملتی جلتی تعریف، ذرا سن لے۔ چغلی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ چغلی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے بات سنی اور فساد کی نیت سے دوسری جگہ بیان کرنا، دو بھائیوں میں فساد پڑ جائے، دو معاشروں میں، دو خاندانوں میں لڑائی پڑ جائے، انہوں کہتے ہیں چغلی،
ایتھوں گل سنی تے ایں جویں اندی ذمہ داری ہوندی ہے نا، اینوں تنخواہ ملدی اس گل دی بھی تو یہ ضروری دسنا جا کے، وہ جا کے پھر لوگوں کے گھراں چ دس دے تے جدوں لڑائی شروع ہو جاندی نا پھر شیطان صفت بندہ خوش ہوندا ہے۔ چغلی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ خطرناک گناہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ چغلی ہے، چغلی کہ آدمی لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے، فساد پیدا کرنے کے لیے۔ بھی اگر کسی بندے نے غصے جا کے کوئی گل کر لی تو تینوں کی ضرورت ہے بھی تو جا کے وہ گل ان کے منہ تے دوسرے بندے کو دسن دے؟ تیرا کام ہے آگ نو ٹھنڈا کر۔ چغلی کرنے والا بندہ یہ اتنا مکروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، او ایمان والو بہت زیادہ گمان تو بچیا کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بے شک کئی گناہ تے سیدھے سیدھے گناہ ہوتے ہیں، کئی گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی عیب جوئی مت کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، فرمایا کہ وہ کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جنہاں دے دل میں ایمان ہوندا ہے نا، انہوں نے اللہ اس بات کا ادراک دے دیندے نے۔ اللہ والے جڑے ہوندے نے نا، انہوں نے نیکی چو خوشبو آندی تے گناہ دے وچوں نفرت تے سمیل آندی۔ اور جدوں اللہ تانوں یہ مقام دے دے نا کہ تانوں نیکی نال پیار ہوئے تے نیکی چو خوشبو آئے تے گناہ تو تانوں بدبو آنا شروع ہو جائے گناہ تو سمجھو کہ تواڈے تے اللہ دا بڑا فضل ہے، یہ بہت اچھا مقام ہے۔ اور اس بات کا ادراک نبی پاک اور نبی پاک نے صحابہ نو تو بخوبی ہو جاندہ سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ اتنا حساس گناہ ہے غیبت کرنا، کسی بندے کا جرم دوسری جگہ بیان کرنا۔ یہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں وہاں ایسی اجازت ہے، تو جتھے اجازت ہے اتھے سے دس دے نہیں، جتھے اجازت ہے اتھے دس دے نہیں، تے جتھے ضرورت ہی کوئی نہیں اتھے باں پکڑ کے کہنے آ یار تینوں میں دساں، تے اگلے بندے دا چٹھا کٹھا سارا کھول کے رکھ دیں۔ یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھتے اور آپ سے دین سیکھتے۔ دین مسند امام احمد کی حدیث ہے اور فتح الباری کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ کہہ دو رضی اللہ تعالی، نبی پاک کے صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھے ہوئے ساں، اچانک ایک سخت گندی قسم کی بدبو شروع ہو گئی، بڑی سمیل ہے۔ ایمانداری دی گل ہے، ایمان والا بندہ ہے نا اس نو گناہ کولوں نفرت ہے، گناہ دی بدبو محسوس کرتا ہے، زنا تو بچتا ہے، چوڑ تے بدبو تو بچتا ہے۔ یہ تو حدیث میں سے بھی آتا ہے نا، جڑا بندہ جھوٹ بولتا ہے نا ان دے منہ تو اتنی گندی سمیل نکلتی ہے کہ رحمت دا فرشتہ ایک میل دور چلا جائے۔ جھوٹ بولنے والا تے غیبت تے اس تو بڑا گناہ ہے۔ آپ سرکار بیٹھے نے مسند امام احمد اور فتح الباری دے اندر حدیث توجہ کرنا، اچانک نبی پاک دے صحابہ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدبو محسوس کی تھی، بڑی گندی قسم کی بدبو۔ سرکار پوچھتے نے اے میرے صحابہ ایک گندی قسم کی بدبو اور سمیل آ رہی ہے، جانتے ہوئے بدبو کیسی ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ سرکار نے فرمایا
میں حدیث سے لفظ پیش کر لوں گا، ذرا توجہ کرنے۔ امام کائنات میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه ریح الذی یتابون المؤمنین، اے میرے صحابہ یہ انہاں لوگاں دی بدبو ہے جڑے مومناں دی غیبت کر رہے ہیں۔ جو مومنوں کی غیبت کرتا ہے نا، یہ سمیل اور بدبو ان لوگوں کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ کتنے گندے جن کو غیبت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کئی بندے عورتوں کا ہجوم دیکھے تو وہاں غیبت، مردوں کا اجتماع دیکھے تو وہاں غیبت، مسجد میں غیبت، گھر میں غیبت، دکان میں غیبت، سفر میں غیبت، حضر میں غیبت، غیبت غیبت۔ اور غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردہ بھائی کا۔ آپ ایک واقعہ سنیے ذرا، آپ حیران ہو جائیں، اور ہستیاں بھی بڑی اونچی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنوں کا اجتماع ہے کہ سب سے افضل ترین ہستی جناب ابو بکر کی ہے، اور ان کے بعد افضل ترین ہستی جناب عمر کی ہے رضی اللہ عنہما۔ عظیم صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مساوی الاخلاق اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2608، علامہ البانی کی کتاب ہے بہت بڑی حدیث کی، سلسلہ احادیث صحیحہ، اس میں حدیث نمبر 2608، ذرا توجہ سے سنیے۔ عام بندہ جو ہمارا خادم تے نوکر ہوتا ہے نا، اس کی غیبت کو نبی پاک نے کتنا بڑا سمجھ کر بیان کیا۔ خادم رسول جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے کہ اہل عرب دی یہ عادت ہوندی سی، جدو سفر سے جاندے نا تے ایک خادم خدمت واسطے اپنے نال رکھ لیندے، کوئی عرض نہیں، اسی بھی رکھ سکنے ہیں، خدمت گزار انہوں تنخواہ دیو تہاڈے نال چلا جائے، خادم رکھنا منع نہیں، لیکن بڑے تے بڑے نے خادم دی غیبت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک نوکر، اور غیبت بھی کیا، جنوں اسی غیبت دا تصور بھی نہیں کردے، وہ لفظ توجہ کرنا ذرا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے دیں کہ اسی ایک سفر تے نکلے، جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم، ایک خدمت گزار اپنے نال لیا، رستے دے اندر محمد واسطے انہوں نال رکھ لے کہ دو میں عظیم سے آبی ایک موقع تے نیند تو بیدار ہوئے، ویکھ دینے کے اندر خادم تے نوکر بھی ستا ہوئے تے لمبی آرام دی نیند سو رہے تے انہیں لفظ کہے کہ اے ویکھو ستا پہ ہے، انہوں فکر ہی کوئی نہیں، جی ویسے کہنے نا اے بڑا نکھٹو ہے یار، نکم ہے، تنخواہ دے دیں، ان دی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، بس انہی گل کہی کہ یہ انج ستا ہے جی میں گھر میں سوئیں دے، اتنے لفظ کہے۔ اللہ اکبر۔ جدوں وہ بیدار ہویا نا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دوواں نے اپنے خادم نو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بھیجیا، بھوک لگی کھانا کھانے تو کہنے لگے نبی پاک کو تھوڑے جے کو سالن لے آؤ۔ ایک دوسرے کو کوئی کھان پین دی چیز ضرورت ہوتے بندہ لے سکتا ہے، کوئی ارچالی گل نہیں، ہمیں دعوے نال بندہ کہہ سکتا یار۔ نبی پاک دے یاراں نے اس خادم نو بھیجیا کہ جاؤ نبی پاک نو ساڈا سلام کہنا تے نالے انہوں نے کہنا تھوڑا جا سالن دے دو سانوں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک خادم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام لے کے گیا، انہوں دا سلام کہندے نالے سالن دا تقاضا کر دے۔ توجہ کرنا کتنی بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہہ دیتی۔ آپ نے فرمایا
کہ جاؤ انہوں نے جا کے کہہ دیو سالن کہاں منگ دے ہو، سالن تے تسی کھا چکے ہو، سالن تے تسی کھا چکے ہو۔ اے جو پیغام واپس لے کے آئے نا نوکر خادم جناب ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دی زبان نبوت تو جدو پیغام سنے کہ سالن کہاں منگ دے ہو، سالن تے تسی پہلے ہی کھا چکے ہو، انہاں دے پیراں جو زمین نکل گئی تے جلدی جلدی خود نبی پاک دی خدمت جا حاضر ہوئے، جا کے نبی پاک نو سلام کیتے ہیں، اپنے پریشانی دا اظہار کیتے ہیں، تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھتے نہیں ماجرا کی ہے، اسی سالن لین واسطے بھیجے تے تسی یہ پیغام دیتا کہ سالن تے تسی پہلے ہی کھا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو گل سنی، آپ فرماتے نے تسی اپنے نوکر دی غیبت نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے گوشت کے ساتھ تم نے ابھی تو سالن کھائے اور آپ نے قسم اٹھا کے کیا، توجہ کرنا، والذی نفسی بیدی انی لأرى لحمہ بین انیابکما۔ آپ فرماتے ہیں توجہ کرنا، لوگوں دی غیبت کرنے والوں ہر وقت 24 گھنٹے ایک دوسرے بھراواں دی، دوستاں دی، اپنے استاداں دی، خطیب امام دی، اپنے یاراں بیلیاں دی، انہاں دی کنڈی پیچھے غیبت کرنے والوں کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ سرکار نے ایک نوکر دی غیبت نو ہی گوارا نہیں کیتا، انہوں نے اپنے نوکر خادم دی غیبت کیا کی تھی، اینا ہی آکھیا ہے جو ستا ہے جی میں گھر چ سوئی دے نہیں، انی گل گئی اور تے گل بھی کوئی نہیں، لیکن نبی پاک نے انہوں بھی ناپسند کیتے ہیں۔ آپ فرماتے نے مینوں قسم ہے اس ذات دی جن دے ہاتھ وچ جن قبضہ قدرت اندر میری جان ہے، جیڑا تسی اپنے خادم دی نوکر دی غیبت کر کے ان دا گوشت کھادا ہے، وہ گوشت میں ہن بھی تواڈے دنداں دے وچ ویکھ رہا ہوں، اس غیبت کا گوشت نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اب بھی تمہارے دانتوں میں دیکھ رہا ہوں جو تم نے اس کی غیبت کر کے کھایا۔ صحابی پریشان ہو جاندے نے، ٹاپ دے صحابی، عظیم صحابی جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان تو بعد مسلح نبوت مسلح امامت کھڑا کیتا ہے اور جنہوں زبان نبوت نال جنتی ہون دا اعلان کیتا ہے، انہاں دے بارے آپ فرماتے نے غیبت نال جڑا تسی گوشت کھادا وہ ہن بھی منوں نظر آ رہے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے ساڈے واسطے رب کولوں معافی منگو۔ اے توجہ کرنا کنی وڈی گل آپ نے اگے کہہ دی تھی، کہنے لگے ابو بکر عمر کہندے عرض کردے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، غیبت ہو گئی، اللہ کو معافی طلب کرو ساڈے واسطے۔ آپ نے فرمایا جن دی غیبت کیتی ہے انہوں ہی جا کے کو وہ تواڈے واسطے معافی منگے۔ ہاں جی، صبح تو لے کے شام تک کام ہی ہے کرنے، اور اتنے عظیم صحابی تے نبی پاک نے فرمایا بھی میں غیبت دا گوشت تواڈے دنداں وچ ویکھ رہے، کہنے لگے سانوں معاف کر دیو، اللہ کو معافی منگو۔ تو فرمایا بھی جن کی غیبت کی تھی نا اندر کو جا کے کہو، انہوں کہو کہ اللہ نو کہنے کہ اللہ انہوں معاف کر دے۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، غیبت کرنے والا نہ تو دنیا میں محفوظ ہے اور نہ دنیا میں اس کو عزت اور وقار اور سکون ملتا ہے، اور قبر قیامت اور حشر میں بھی وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت عظیم گناہ۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے، جناب سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں رحمت اللہ علیہ، ہلیات الاولیاء کتاب ایک بہت عظیم کتاب، اس کے اندر اور دیگر کتابوں سے حوالہ موجود ہے، کہندے نے الغیبۃ اشد من الدین، وہ ایک دوسرے دی غیبت کرنے والوں نے توجہ نہ سننے کدھر گئیاں ساڈیاں نمازاں تے روزے تے حج تے زکاتاں،
غیبت کر کر کے اپنی ہر چیز نو ضائع کر رہے ہیں. نمازاں تو پڑھنے، قرآن بھی پڑھنے، روزے بھی رکھنے، نیکیاں بھی کرنے، تہجد دے ٹائم نفل تے تہجد بھی ادا کرنے، ادھر لوگاں دی غیبت بھی کرنے. تینوں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جرم تے کتنا بڑا گناہ ہے. سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے الغیبۃ اشد من الدین، الدین یقضی والغیبۃ لا تقضی. او دنیا دے لوگوں، غیبت کرنا قرض نالوں بھی بڑا جرم ہے، قرض نالوں بھی بڑی بیماری ہے. کیونکہ قرض آج نہیں تے کل بندہ ادا کاری دندے، لیکن غیبت دا کوئی حل ہی کوئی نہیں. غیبت دا کی حل ہے؟ ایدی ادائیگی کی، اور جن دی غیبت کی تھی ان کو جا کے معافی منگنی ہے نا، تو جب معافی منگنی تو پہلی زبان نو کنٹرول چ کرو. اللہ اکبر. اللہ آج معمولی چیزوں پر ہم کوئی خیال نہیں کرتے اور غیبت کرتے جاتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے جاتے ہیں. حلیت الاولیاء کے اندر ایک اور بھی واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہویا. صحابہ کہنے لگے وہ تو بڑا ہی سست ہے، وہ بڑا سست ہے، جب تک اس کو کھلایا نہ جائے وہ کھاتا ہی نہیں، اور جب تک اس کی سواری کو تیار نہ کیا جائے وہ سواری پر بیٹھتے ہی نہیں ہے. عام گل ہے نا، جیسے 20 بندے نو کہہ دینے گل ہوئے نا اور چھاڑ یار وہ تو بڑا سست بندہ ہے، اینی گل وہ یہ بھی غیبت ہے. کسی بندے کے بارے یہ ریمارکس دے رہے وہ تو بڑا سست بندہ ہے. اتنی بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے اے میرے صحابہ تسی اس بندے دی غیبت کر رہے ہو، اے بھی غیبت ہے. اگر تم اس طرح کی باتیں اس کے سامنے کرتے تو تم کبھی نہ کرتے. اس کے کمر کے پیچھے ایسی باتیں کر رہے ہو، وہ بڑا سست ہے. جنہیں کسی بندے کے بارے سے یہ کہنا وہ یار وہ تو بڑا ٹھلا بندہ یار وہ بڑا سست ہے، انہیں لفظ کہنا یہ بھی غیبت ہے. اسی تو بڑی جلدی نہ کہہ دینے. صحیح الترغیب حدیث نمبر 2836 آپ نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے. اور ایک معمولی چیزاں کسی بندے کے بارے کہہ دینا یہ قد بڑا چھوٹا ہے، یہ تو فلاں لگ دے، یہ چہرہ اس طرح ہے، یہ بہت بڑی غیبت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ میری اور تھوڑی اماں جان جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم شخصیت نے جنہ دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کا اظہار کر دے، بڑی عقیدت کا اظہار کر دے. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں جدوں گوشت کھاندی جڑی جگہ تو ہڈی نو میں چوستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت دے انداز اندر وہ ہڈی پکڑ کے اس جگہ تو آپ بھی چوس دے، میرے نال محبت کا اظہار کر دے. جس جگہ تو انج کر کے میں منہ لا کے پانی پیندی، اللہ دے نبی اوتھے ہی منہ رکھ کے پانی پیندے، میرے لیے اتنی محبت کر دے، اتنا پیار کر دے. میں جدوں عالم حیض اندر ہوندی لوگ عام کہندے نے کہ انہاں دناں دے اندر عورت تو دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے ہاتھ پار نہیں کرنی چاہیے، لیکن عورت نو ویسے ہی چھڑ جانا، ہاتھ ہی نہ لاونا، اون دے ہاتھ دی پکی روٹی نہ کھانا، یہ کتھوں دا مسئلہ ہے؟ آپ سرکار ایام حیض اندر بھی اما جان فرما دیا نے جتوں میں منہ لا کے پانی پیندی میرے نبی اتھے ہی منہ رکھ لیندے. اینا پیار اینی عقیدت. لیکن ایک دن ایسا ہویا مسند امام احمد اور دیگر حدیثاں دے اندر کتاب موجود ہے، حدیث نمبر 25,708 نمبر حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت دے بارے کہنے لگیاں ان دی کیڑی گل ہے، انہاں تے قد ہی چھوٹا ہے، انہاں تے قد ہی چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا اغتبتھا، اے میری عائشہ اینی گل کہہ کے تو ان دی غیبت کیتی ہے.
ہوندی تے اسی کنے بندے نو کہندے ہیں کیوں جی معاف نہیں کرتے کسی نو وہ جن دی گل ہوئے نا ان دی ہر چیز ادھیڑ کے رکھ دینے اسی انج کر کے تم سر تو شروع ہونے تے انج جناب لگے جانے عیب چھوئی کرنے ان دے ہاتھے کھو جائے ان دا پیر کھو جائے ان دا نکے کھو جا ان دی اکھیں کھو جیاں نانا یہ بھی غیبت ہے اور آج سے یہ عزم کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ایسی چیزوں سے ہم بچ کے رہیں یہ غیبت ہے غیبت اور غیبت اتنا بڑا جرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صحیح مسلم 2564 حدیث آپ سرکار دی حدیث تے ذرا غور کرنے جی میں اللہ دا قرآن توجہ نہ سن دے ہو میں نبی دی حدیث بھی توجہ نہ سنیا کرو جی میں اللہ دا قرآن شوق نہ سن دے ہو میں نبی دی حدیثاں بھی غور نہ سنیا کر صحیح مسلم دی حدیث پیش کر رہے ہیں ذرا توجہ نہ سن پیار نال امام کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ اے دنیا دے لوگوں ہر مسلمان دے دوسرے مسلمان دا خون بھی حرام ہے مال بھی حرام ہے اور ان دی عزت نو پامال کرنا بھی حرام ہے کوئی بندہ کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا کسی کا مال چوری نہیں کر سکتا اور کسی بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کی ایسے بے عزتی کر دے ایسے بے عزتی کر دے میں ایک دعا کر لگا تسی آمین کہہ نہیں تو پھر اگلا مسئلہ بھی دھیان نال سننا ہے دعا کرو یا اللہ جن بھی بندے بیٹھے نے میرے سمیت مرداں عورتاں بچہ سارے انو اپنے گھر دا دیدار نصیب کر دے مکہ مدینہ دیا زیارتہ نصیب کر دے اللہ کے کوئی مشکل نہیں اللہ اکبر اللہ جڑی بستی میرے پیغمبر دی کی ریس غلاب تے امبر دی او تے بستی A1 نمبر دی جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں سبحان اللہ اللہ مکہ مدینہ دی زیارتہ نصیب کرے بیت اللہ دی حاضری نصیب کرے لیکن بات ذہن سے رکھنا ایک بندہ بیت اللہ دا حج کر دے بیت اللہ دا طواف کر دے بیت اللہ دے ارد گرد چکر لگان دے تے لوگاں نو کہندے او لوگوں میں تے نے عمرے کر لینے میں اینیاں حجاں کیتیاں نے اے ذہن وچ اے بھی گل ہونی چاہیے توجہ کرنا پیار نال محبت نال میں نبی پاک دی حدیث پیش کر رہے ہاں ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دے کر بیت اللہ تیری بڑی عظمت ہے تیرا بڑا مقام ہے تیری بڑی شان ہے لیکن اے اللہ دے کر بیت اللہ تیری شان نالوں اللہ نے ایک ادنا مومن دی شان زیادہ بنائی ایک ادنا مومن کی شان زیادہ بنائی ہم کیا کرتے ہیں جب رسمت کو بوسہ دینا ہوتا نا بھئی جذبات ہوندے ہیں کوئی شک نہیں تو کہنا ہاں سنا پھر انہیں کہا میں جدو رسمت قریب گیا نا تے بڑا راش سی انہیں کہا میں تسی کی تھا انہیں کہا کہ میں زبان آدمی تھا تے میں کر کے حرکاں ماریاں 5-7 بندے نو ایتھے ڈے گیا 5-7 عورتاں ایں ڈے گیا تے رسمت نو چم لیا سبحان اللہ میں تیرے چمن تے بھی قربان جاواں تے تیرے عمل تے بھی قربان جاواں تو 14 مومناں نو گرا کے تے بیت اللہ دا بوسہ لے رہے کی فائدہ تو صبر کر اللہ موقع دے دے گا آج نہیں کل رات نو آج نہیں کسی وقت موقع مل ہی جائے گا آپ گرنا برداشت کر لے لوگوں کو نہ گرایا کر کیونکہ ایک ادنا مومن کی شان بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے آپ نے فرمایا اے اللہ کے گھر بیت اللہ تیری شان بڑی لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے اگر کوئی بندہ سرے راہ کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے بے عزت کرتا ہے اس کو گالی نکالتا ہے ایویں سمجھو انہیں بیت اللہ نو ٹان نالوں بھی بڑا گناہ کیتا ہے عام مسلمان کی بے عزتی کرنا جیسے غیبت کر کر کے ان کی ہر چیز ہی ادھیڑ دینے وہ بیچارہ عالم دین بڑا بڑا الحاج
تے بڑا وڈا استاد یہ جی بڑا وڈا پروفیسر ہے، یہ چوک چرستے تے ہر چیز ادھیڑ کے رکھ دیندا ہے، لوگ کسی دے نہ غیبت نہ کیا کر، غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، گوشت۔ آگے ایک اور حدیث سنیے بڑی حیران کن، صحیح مسلم مسند امام احمد حدیث نمبر 1651، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1871، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں، الربا اثنان و سبعون بابا، توجہ کرے اگر راتیاں طریقے اندر اللہ کو دعا بھی کرے اگر یا اللہ تو میری غریبیاں ختم کر دے، اللہ میں نے اپنے علاوہ کسی دا ساری زندگی محتاج نہ کرنا، یہ بھی دعا کرے اگر اللہ ساری زندگی سود تو بچا کے رکھنا۔ سود بہت بڑی لعنت۔ آپ سرکار نے فرمایا اے میری امت دے لوگو، الربا اثنان و سبعون بابا، سود دے 72 درجے ہیں، 72 کتنے؟ 72۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرا این کے ہر رجل امہ، سب تو ہلکا درجہ سود دا، سب تو ہلکا درجہ ایویں جی بندہ اپنی ماں نال زنا کر دے، اور دوسرے نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دا سب تو بڑا گناہ اور بڑا درجہ سود کا من ارب الربا، سود کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے الاستطالۃ فی ارض المسلم بغیر حق، کسی مسلمان نو بغیر وجہ تو ان دی عزت نو تاتار کرنا، اے سود دا سب تو بڑا درجے، 72 درجے۔ ایک بندہ 72 دفعہ اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کرتے، کسی مسلمان بھائی کی عزت تتار کرنا اس سے بھی بڑا گناہ۔ تم معمولی سمجھا یار، ایویں تم مچھا تے بڑھ دے لینے تے تیرے ہاتھ پیر کام کرنا شروع ہو جاندے نے تے 4 پیسے مل جاندے نے، تو بندے نو بندہ نہیں سمجھدا، تو کسی نو راہ ہی نہیں دیندا، تینوں مچھاں نو مروڑ کے کہندے نے پتہ نہیں میں کون ہاں۔ اللہ اکبر، رب نو پتہ ہے تو کون ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ نہ پوچھن تے آویں تے نہ ہی پوچھے، کئی سال ایداں ہی لگا دے نئے، جے تم پوچھن تے آویں تے پل اندر نانی سنے یاد کرا دے نئے، ابرا بیت اللہ نو ٹان آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دے نئے، او موما چکن کر کیر دینے تو اونا دے بمب، سارے بولو بمب، اور رب نو بڑا پتہ ہے، تو لوگوں کو کہتا ہے تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، اور اگلے چوک پر جا کر تجھے دل کا دورہ پڑا، تیرا جسم ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیرے ہونٹ کانپ رہے ہیں، تو گر گیا، ہوتے سڑک تے ڈگا پہ منہ تو جھگ نکل رہی ہے، تو لوگ تلیاں مالتے نے، انہوں بد وقت نو ہن پوچھو تسی کون ہوندے ہو، تو رب دی مخلوق نو تلیاں لانا ہے کہ تینوں پتہ نہیں کون ہونا میں، اور بد وقت تینوں پتہ نہیں تیرا رب کون ہے، تیرے رب کی طاقت کتنی ہے، تیرے رب جہاں رحمان ہے وہاں تیرا رب شدید بھی ہے اور پوچھنے والا بھی ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ دی پکڑ تو بچیا کر، رب تے عذاب تو بچیا کر۔ ایک مسلمان کو بے عزت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی تو 20 باری غیبت کر کے نہ صبح نہ شام نہ دوپہر عزت تتار کرنے، چنگا بلا عزت والا صاحب عزت بندہ تو انہیں ہر چیز کھول کے رکھ دینے، تینوں اجازت کی نہیں دیتی، بے شک وہ بندہ گناہگار ہے، تینوں کنے کیا بھی تم دے گناہ سرے عام بیان کر، تینوں پتہ نہیں اللہ دی پکڑ آگئی تھی، تیری پکڑ تو گھورے کتے چلا جائے گا، اللہ سے ڈرا کر۔ اور اسی طرح اللہ والے یہ سمجھتے سن وہ صرف نماز، روزے اور
ذکر اذکار نو عبادت صرف نہیں سن سمجھ دے، او لوگاں دی عزت تے حملے نہ کرنو بھی دین سمجھ دے سن. لوگوں کی عزت کو نہیں اچھالتے، یہ بھی دین ہے، اس کا نام بھی دین ہے. نمازیں تو پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو نماز پڑھنے تو بعد غیبت کر کے سارا کچھ ختم کر دینا. اللہ اکبر، ایسے نہ کیا کر. چغلی کرنے والا بندہ، شیطان صرف دو خاندانوں کے اندر لڑائی ڈالنے والا. رب نے کیا قرآن میں چغل خور دے پیچھے نہ لگو. چغل خور دے کئی بندے نا بڑے کچے دھاگے طرح ہوندے نے، وہ ایویں لوگوں نے گلاں پیچھے لا کے اپنا گھر اجاڑ لیندے. لوگ تو ہوتے ہیں شیطان. شیطان صرف بندہ لوگوں کی باتوں کو ادھر سے ادھر بیان کرتا ہے. تیرا رب کی کے اندر توجہ کرنا. اللہ فرماندے نے اے مومنون وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. سورہ القلم آیت نمبر 10 11 12. اللہ نے نبی پاک نو بھی فرمایا، نبی دی امت نو بھی فرمایا کہ اے نبی اور نبی پاک دی امت کسی بھی ایسے بندے دے پیچھے نہ لگنا جڑا سلیل آدمی قسماں کھاندا ہے اور چغلی نال تانے دیندا ہے اور چغلی نال چلدا ہے، ادھر دیاں گلاں ادھر بیان کردا ہے. فرمایا کہ دے پیچھے نہ لگنا. مناع للخیر، خیر تو روکنے والا بندہ ہے. معتدل اسیم، حد تو گزرنے والا گناہگار بندہ ہے. سانو حکم ہے کوئی چغل خور آ جائے ان دے پیچھے بولو. حضرت عبد عمر بن عبد العزیز سب کہتے رحمت اللہ علیہ، انہوں کو ایک بندہ آیا، انہیں ایک چغلی کی تھی کسی دی، تو انہیں کیا بھی اگر اے جی تو گل کر رہی ہے اگر یہ غلط ہے ایویں کر رہے ہیں تو پھر تو قرآن دی اس آیت دی صد وچ ان جاکم فاسقم بنبئ فتبینوا، اے مومنو اگر کوئی فاسق بندہ خبر لے کے آندا ہے ان دی تحقیق کرو. کہنے لگے اگر تو جھوٹی گل کیتی ہے تو قرآن دی آیت دے مطابق تو فاسق ہے. کی ہے؟ مل کے بولو. فاسق. تے دوسرے نمبر تے اگر تو صحیح گل کر رہے ہیں تے قرآن دی اس آیت کے مطابق ہمازن مشاء بنمیم، تے تو چغل خور ہے. اگر تو سچی گل کر رہے ہیں تے چغل خور ہے، جھوٹی کر رہے ہیں تے تو فاسق ہے. ہن دس تینوں درگزر کر کے معاف کریے یا تینوں فاسق آکھاں یا چغل خور آکھاں؟ کہتا جی معاف کر دو، ایندا میں چغل خوری نہیں کراں گا، غیبت بھی نہیں کراں گا. اور چغل خور بندہ اگر کسی کی چغل خوری کرے اس کی عزت کا دفاع کرنا مسلمان کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جامع ترمذی کی حدیث من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ. ایک بندہ صاحب علم بندہ ہے، تسی سمجھ دے ہو کہ نیک بندہ ہے، اللہ دا ولی بندہ ہے، اللہ والا بندہ ہے، ان دے بارے اگر کوئی بندہ بکواس کر دے، زبان درازی کر دے، نبی پاک نے فرمایا ان دا دفاع کرو، آن والے دی زبان بند کر دیو، کل قیامت نو اللہ جہنم دے آگ تو تنو بچا لے. مسلمان کا دفاع کرنا بہت بڑا کام ہے. اور دوسرا حدیث آپ نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا اللہ پر یہ لازم ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو غیبت سننا ہی نہیں چاہیے. کوئی بندہ غیبت کرے نا انہوں کو تیری مہربانی یا میں نے جان دا یا تو اٹھ جائے تھے. غیبت کر کے اللہ رسول کو ناراض کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ سرکار ایک دفعہ گزرے، اللہ نے دسیا ایک قبر چ بھی غیبت والا بندہ چغل خور آرام نال نہیں جائے گا. آپ نے فرمایا دو قبر والے نو عذاب ہو رہے، دو قبر والے نو عذاب ہو رہے، دعا کرو اللہ جدو اسی دنیا تو جائیے اللہ عذاب قبر دے عذاب تو محفوظ رکھنا.
جنہیں فوت ہو گئے انہوں نے بھی محفوظ رکھنا. قبر دا عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں عذاب ہو رہے ہیں اگر بچنا چاہتے بچ سکتے سن. ایڈا مشکل عمل نہیں سی. ایک بندہ پیشاب دے چھیڑنے تو پرہیز نہیں سی کرتا تے دوسرا بد وقت چغل خور ادھر کی بات سن کر ادھر جنانا. دو بھائیوں، دو خاندانوں اور دو معاشروں کے اندر لڑائیاں پیدا کر کے شیطان صفت بندہ خوش ہونے والا اے اللہ دی قسم قبر میں بھی بڑا اوکھا ہے. یہ قبر بھی بڑی اوکھی ہے. تو نبی پاک نے فرمایا یہ قبر ہے نا کل قیامت نو یہ جدو بد وقت بندہ رب دے سامنے جائے گا نا اللہ یہ سامنے مردہ گوشت رکھن گے. اللہ کہنے کے بد وقتہ انہوں کھا. کہے گا میں کیویں کھانا دل نہیں کرتا لیکن میرا رب مجبور کرے گا کہ دنیا تے لوگوں کی غیبت کرنے والے آج اس کا گوشت کھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان نبوت سے لا يدخل الجنت نمام. دوسری حدیث صحیح بخاری دی لا يدخل الجنت قطات. اور دنیا دے لوگوں چغل خور بندہ وہ کدی رب دی جنت نہیں جا سکتا. تو عزم کر دے انشاءاللہ اے جننے بیٹھے ہو میرے سمیت عزم کرو انشاءاللہ آج کے بعد نہ غیبت کریں گے نہ چغل خوری کریں انشاءاللہ کو. اللہ تو سنو توفیق دے دے. اے اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا دل کا روگ ہے، معاشرے کا نشور ہے. گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں غیبت سے اور چغلی سے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. آخری ایک منٹ. کچھ مقام تے کچھ جگہ ایسیاں نے اتنے غیبت کی اجازت ہے لیکن اتنے سے دستے نہیں. جدو ملک خطرے میں ہوئے کوئی بندہ ملک کا نقصان کرتا ہے ان کی تھانے اطلاع کرنا 15 تے کال کرنا ایک غیبت نہیں. کوئی بندہ کسی ادارے اندر سکول مدرسہ کالج یونیورسٹی اندر اگر فساد پیدا کرتا ہے ان کی شکایت باس لگانا ایک غیبت نہیں. کوئی بندہ تھوڑے کو مشورہ لینا ہے کہ میں نکاح کرنا ہے بچے دا، میں کاروبار کرنا ہے، فلاں بندہ کیسا ہے، اس موقع تے ان کی ہر چیز بیان کر دینا اور ضروری ہے کہ اے چ برائی ہے اے چ نیکی اور اچھائی ہے وہ تو اجازت ہے. اور ایویں اگر کسی بندے دے دو خاندانوں دے ٹوٹن دا مسئلہ ہوئے کوئی شیطان صفت بندہ اپنا پروگرام بنا رہے تسی فوری دونوں آگاہ کرو تاکہ وہ خاندان ٹوٹن تو بچ جان. یعنی کہ کسی بندے دی جان دا خطرہ ہے، کوئی بندہ پلان بنا رہے ہے انہیں پلان تے پہنچن تو پہلے انہوں فون کر کے دس دیو کہ فلاں بندے نے یہ پروگرام بنایا اپنا بچت کر لے. یہ چند چیزاں اس موقع تے ہر چیز دسنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے. انہاں تو علاوہ کسی بندے نے کوئی حق نہیں کہ وہ کسی بندے دی غیبت کرے چغلی کرے. اللہ کو دعا ہے اللہ کتاب و سنت عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر سیف ساجد کے نام پر اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں. یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے. آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں. آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں.
انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔